افسوس یہ ہے ہمارے کئی مسلمانوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ مسلم پرسن اللہ بولتے کسے ہیں، کیوں اتنا علماء بول رہے ہیں. اور بعض لوگ بولتے ہیں ابھی کامن سول کوڈ نہیں آیا نا، اس سے پہلے اتنا زیادہ ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہو، کیا ضرورت ہے، آ گیا تو کیا کر لیتے. کون سی بڑی طاقت ہے، کون سی بڑی تمہارے اندر ہمت اور جواں مردی ہے جو کر سکیں. آپ کے علماء جو کہہ رہے ہیں اسے ماننے کے بجائے اپنی شیطانیت کا دخل دینا یہ منافقت ہے، یہ فسق اور فجور کی علامت ہے. اس وقت ہمارے مسلمانوں سے ہونے والی جو کوتاہیاں ہیں، طلاق کے معاملے میں آزادی، بیویوں کے ساتھ رہنے میں بدتمیزی، اولاد کی پرورش کے سلسلے میں کوئی تمیز نہیں. پہلے برقع اور پردہ ہماری بہن نے چھوڑا تب جا کے حجاب کا مسئلہ اٹھا. پہلے ہمارے گھروں میں بیویوں پہ ظلم ہوا اور ناجائز طلاقیں دی جانے لگی، اور بیویوں کو 4 بچوں کے بعد ظالم مرد ایسے ہیں خبیث قسم کے 4 بچے جنم دے کر جب بیوی کو سڑک پہ لا دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں. ایسے ظالمانہ معاملات کے بعد قانون بنتا ہے. ہم اسلام کو فالو کرنے تیار نہیں ہیں. کتنی مسلمان عورتیں ایسی ہیں، ریپیڈو چلتا ہے، بائک کے ذریعے سے بیٹھ کے جانا، مسلمان عورت ریپیڈو بک کر کے غیر مسلم کے پیچھے چپک کے بیٹھ کے جا رہی ہے. افسوس تو تب ہوا جب ایک مسلمان عورت برقع پہن کر ریپیڈو بک کر کے غیر مسلم لڑکے کے پیچھے بیٹھ کے جا کر عمرے کا ویزا اور عمرے کی ٹکٹ کے لیے ایک آفس میں بات کرنے جاتی ہے. اور جب وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ ریپیڈو میں پیچھے بیٹھ کے آئے اور عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، بیت اللہ جانا چاہ رہے ہیں آپ عمرہ کرنے کے لیے، آپ کو شریعت کے حلال حرام پردے کا علم نہیں ہے اور آپ نفل عمل کرنے چلے ہیں. ہمارے سماج سے بدتمیزیاں ہوتی ہیں تب ایسے قوانین بنتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ آپ وقت نکال کر یہ آئلی مسائل 16 باتیں جو آپ کو سنائی گئیں، کیا حکمت ہے شریعت کی، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. دوسرا کام، انٹرنیشنل لیول پر علماء کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی ہمارے معاملات کو سمجھانا، ہمارے فیملی میٹرز ایسے کیوں ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں. اور ایک کام آپ کے کرنے کا یہ ہے، آپ مسجد کے باہر نکلتے ہی دائیں بائیں طرف QR کوڈ یہ چپکایا گیا ہے، اس میں آپ گوگل میں جا کر آپ کیمرہ آن کریں گے تو اس میں اسکینر آتا ہے. اسکینر کے ذریعے سے وہ جو اسکینر وہاں پر لگایا گیا ہے اسے اسکین کر کے اپنا فارم سبمٹ کرنا ہے کہ ہم کامن سول کوڈ کو قبول نہیں کرتے، ہم اسے پسند نہیں کرتے. یہ ہر ملک کے باشندے کی، مسلمان کی ذمہ داری ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، اس وقت ملک کے حالات اور موجودہ حکومت مسلمانوں کے مسلم پرسن اللہ کو ختم کرنے اور ملک میں بظاہر یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش در حقیقت مسلم
مخالف سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے ان کے آئلی حقوق ختم کر دیے جائیں، مسلمانوں کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی شناخت یہ مٹا دی جائے، اس کوشش کے در پہ ہے۔ اس کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں، اس کا کیا نقصان ہے، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان دونوں بزرگوں کے نسل میں پائی جانے والی، پشت میں پائی جانے والی اس ذریت کو بھی مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تم سب آسمان سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی ہماری طرف سے کوئی بھی ہدایت کا پیغام آئے، کوئی شریعت آئے، کوئی نبی آئے، کوئی قانون آئے اور کوئی کتاب تم پر نازل کی جائے اور اس کی اتباع کر لو گے، اس کی پیروی کر لو گے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو جو بھی اس کی اتباع کریں گے انہیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، آخرت میں بھی کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ اب یہاں سمجھیے دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کے ذریعے سے اللہ پوری انسانیت جو قیامت تک آنے والی ہے سب کو اللہ نے دنیا بنانے کے بعد حضرت آدم کو اتارتے وقت ایک پیغام دے دیا، ہماری طرف سے ایک شریعت آئے گی، ہماری طرف سے قانون آئے گا، ہمارا ایک لا ہوگا، تم اس قانون کو، اس لا کو فالو کرو گے تو پھر تمہیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارتے وقت فرمائی تھی یہ بات۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان بسنے کے لیے جب پہلا انسان حضرت آدم آئے اسی وقت اللہ نے یہ قانون بنانے کا، ایک قانون دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آتے گئے ہر نبی کو اللہ قانون دیتا گیا، شریعت دیتا گیا اور کتاب پہلی کتاب کے موافق احکامات نافذ کرنے کی ذمہ داری دیتا گیا۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بنیادی بات معلوم ہو گئی کہ دنیا میں انسان آنے کے بعد ایک قانون دینے کی بات اللہ نے فرما دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، مختلف قومیں آتی گئیں تو ہر قوم کے لیے اللہ نے اس حالات کے حساب سے ایک شریعت دیتے گئے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک شریعت رکھی، ایک نہج رکھا، زندگی گزارنے کا ایک اصول دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے احکامات کچھ الگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کچھ تھوڑے بہت بدلے ہوئے احکامات تھے۔ جزوی طور پر تو تبدیلی تھی لیکن کلی طور پر توحید، رسالت، آخرت، اس میں کوئی تبدیلی کسی زمانے میں اللہ نے نہیں فرمائی۔ ہر قوم کے لیے اس کے حساب سے احکامات دیتے گئے۔ پھر اس کے بعد جب سب سے آخری نبی اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسی قرآن کی روشنی میں اللہ نے تمام احکامات بتا دیے۔ تو اللہ نے عرفہ کے میدان میں آخری احکام والی آیت نازل فرمائی، آخری آیت نازل فرمائی کہ اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب دین اسلام کو میں مکمل کر دیا
اب اس کے بعد کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی نیا قانون نہیں آئے گا۔ جو اس وقت اللہ نے حلال کیا قیامت تک حلال رہے گا، جو اس وقت حرام ہوا قیامت تک حرام رہے گا۔ یہ آخری پیغام ہو گیا۔ اس کے بعد اس امت کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے حکم فرمایا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، ایک دین اسلام ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو فالو کیجئے، اس کے علاوہ کسی اور کے دین کو فالو نہ کیجئے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جاہل ہیں، گوار ہیں۔ فاتبعها ولا تتبع، کسی اور لا اور قانون کو فالو نہ کرو۔ احواء الذین لا يعلمون، یہ خواہشات اور نفسانیت کے پیروکار ہیں، پجاری ہیں نفس اور خواہش کے، انہیں آخرت، جنت، جہنم، اللہ کچھ نہیں معلوم۔ ایسے فالتو لوگوں کے قانون کو فالو مت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو فالو کرو گے تو پھر آخرت میں کامیاب نہیں ہوگے، اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا مسلمانوں کو تاکید کرتے ہوئے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ اور اس کا رسول کسی بارے میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو اس بات کی اتھارٹی اور اختیار نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد بھی اپنی منمانی، اپنی مرضی کے مطابق کچھ کام کرے اور یہ کہے کہ یہ تو اللہ کی رسول کی بات ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کے زمانے کے حساب سے ایسا کر لینا بھی درست ہے۔ ایسی کوئی بات کرے گا وہ سیدھے سیدھے جہنم کے راستے پہ جائے گا، گمراہ اور ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ ان آیتوں میں اللہ نے جہاں تمام احکام کو ماننے کی بات فرمائی، وہیں پر اللہ نے انسانوں اور خاص طور سے مسلمانوں کے آئلی مسائل یعنی فیملی میٹرز، ان کے احوال شخصیہ، ذاتی معاملات کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے فیملی میٹرز کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث شریعت جو بتاتی ہے اسے فالو کرنا پڑے گا، اس میں بھی تمہیں آزادی کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب اسے سمجھیے، بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، مالی لحاظ سے، مادی لحاظ سے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے، 50 لاکھ روپے پیسے ہیں، آپ کسی غیر مسلم کو، کسی مارواڑی کو، کسی ہندو عیسائی کو آپ وہ انٹرسٹ پہ دیں گے، آپ کو پروفٹ نہیں آئے گا؟ انٹرسٹ پہ دیں گے تو پروفٹ آئے گا نہیں آئے گا؟ انٹرسٹ آئے گا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ تو اگر کوئی کروڑ پتی ہے وہ اپنا پیسہ کسی غیر مسلم کو انٹرسٹ پہ دے کے کما سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کماتا، رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس پیسے، کیوں نہیں کما رہا؟ اس واسطے کہ یہ انکم میرے لیے حرام ہے، میرا نقصان اگرچہ کہ ہو جائے لیکن میں ایسے نہیں کماؤں گا۔ کتنے مسلمان ہیں جو بینکوں میں فکس ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں، فکس ڈپازٹ پہ آنے والا ایکسٹرا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، وہ سود ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے کر دیے ہیں لیکن وہ انٹرسٹ کا پیسہ نہیں لیتے ہیں، اور لیتے بھی ہیں تو مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پہ خرچ نہیں کریں گے، اب دوسروں پہ خرچ کرو۔ تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ فکس ڈپازٹ دینے کا فائدہ کیا ہوا جب اپنے آپ پر، اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کر سکتے؟ تو ہم ان احکام میں اللہ کے پابند ہیں، اگرچہ کہ ہمارا یہاں پر لاس ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ بزنس کر رہے ہیں، کیا شراب کی دکان کھولیں گے تو نہیں چلے گی؟ دودھ کی دکان سے زیادہ چلے گی، کپڑوں کی دکان سے زیادہ چلے گی۔ لاکھوں کروڑوں روپے جب شراب کی دکانوں پہ آنے والے ٹیکس سے حکومت وصول کرتی ہے تو بیچنے والے کو کتنا پروفٹ رہے گا پھر؟ تو مسلمان کیوں نہیں کر رہا شراب کی دکان، شراب کا بزنس؟ اس واسطے کہ حرام اور ناجائز ہے، اس میں پروفٹ ہے،
پھر بھی نہیں جائز نہیں ہے، اس واسطے میں وہ پروفٹ لینے تیار نہیں ہوں۔ جوا کھیلنے میں بھی پروفٹ ہے، بہت سے مسلمان بلکہ 80% نہیں کھیلتے ہیں، جو کھیل رہا ہے وہ جانتا ہے کہ کیسی حالت میں جی رہا ہے، لیکن وہ پروفٹ بھی جائز نہیں، اس واسطے مسلمان وہ دھندا بھی نہیں کرتا۔ تو احکامات جو اللہ نے ہم پر فرض کر دیے ہیں، چاہے ہم کو دنیا کے لحاظ سے نقصان دکھتا ہو پھر بھی ہم وہ نقصان گوارا کر لیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف اپنی منمانی نہیں چلائیں گے۔ تمام شریعت کے قوانین دین اسلام کو اگر ہم کھول کر سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک حصہ ہے شریعت کا جس پر عام پبلک کو عمل کرنا ہے، اور ایک حصہ ہے شریعت کا جس پر عام پبلک کو عمل نہیں کرنا ہے بلکہ لیڈروں کو، حکام کو، حکمرانوں کو، بادشاہوں کو عمل کرنا ہے۔ یہ 2 الگ الگ قانون ہو گئے شریعت کے۔ عام پبلک کو عمل کرنے کے جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 4 طرح کے ہیں۔ پہلا قانون عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ یہ کسی کمیونٹی میں کوئی فرد کر لے دوسرے چھوڑ دیں ایسا تو نہیں ہوگا، بلکہ لیڈروں کو بھی کرنا ہے۔ عبادات سب پہ فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، کفارہ، فدیہ، یہ سب جتنے بھی چیزیں ہیں سب مسلمانوں پہ فرض ہیں۔ دوسری چیز ہے آئلی قوانین۔ آئلی قوانین کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح، طلاق، خلا، میراث، وقف کرنا، وصیت کرنا، یہ جتنے بھی احکام ہوتے ہیں، بچے کو پالنا، بچے کو دودھ پلانا، بچے کا خرچہ برداشت کرنا، یہ سب جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں اس پر بھی ہر شخص کو عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں، ایک بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ اچھا رہے، باقی 3 بیٹے درندے بن کے رہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے حق میں اچھا بننا ہے، ہر بیوی کو اپنے شوہر کے حق میں اچھا بننا ہے۔ تو فیملی میٹرز میں بھی ہر فرد کو عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مسجد کے امام صاحب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، مسجد کے مصلی پبلک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جیسے چاہے رہ سکتے ہیں، چونکہ سب کی طرف سے ایک شخص اچھا رہ رہا بس کافی ہے، ہم سب سڑے ہوئے رہیں، برے رہیں، گندے رہیں تب چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر شادی شدہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہنا پڑے گا، فیملی میٹرز میں شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے معاملات، بزنس، لین دین، قرضہ لینا دینا، کرائے پہ لینا، کرائے پہ دینا، کسی کو گفٹ کرنا، کچھ بھی معاملہ کرنا ہو اس میں شریعت کے رولز کو فالو کرنا۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، رہن سہن۔ رہن سہن، کیسے کپڑے پہننا ہے، داڑھی رکھنا نہیں رکھنا ہے، کیسا کھانا کھانا ہے، حلال کھانا کہ حرام کھانا ہے، رہن سہن کے بارے میں بھی ہر فرد کو شریعت کے فالو کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی صرف علماء ہیں یہ لوگ شریعت کے مطابق کپڑے پہن لیں گے، ہم کرتا پیجامہ چھوڑ کر ایرے غیروں کا لباس بھی پہن لیں، ہاتھوں میں ہم کڑا پہن لیں، کالی ڈوری باندھ لیں، ہلدی کی ڈوری باندھ لیں، الگ الگ سادھوؤں کی طرح ہم رہنے لگیں، چلے گا؟ اس واسطے کہ ہمارے مولانا لوگ سب رہ رہے ہیں بس کافی ہے، ہم کیسا بھی لباس پہن سکتے ہیں۔ معاشرت میں بھی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہیں ذاتی احوال جس میں سب لوگوں کو فالو کرنا ہے، عبادات، آئلی قوانین، معاملات، معاشرت، سب کو فالو کرنا ہے۔ اسی میں اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں۔ بعض قوانین وہ ہیں شریعت کے جس میں عام پبلک کا انٹرفیئر نہیں ہوگا، حکمران جو لیڈرز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا شریعت کے قانون کو، وہ بھی 4 طرح کے ہیں۔ اب وہ 4 طرح کے کیا ہیں دیکھیے، ایک ہے دستوری قانون، یعنی سیاست شرعیہ، جو لیڈرشپ چل رہی ہے، جو پالیٹک چل رہی ہے، اس میں ہم کتنا اسلام کو فالو کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے حکومت جب مسلمانوں کی نہیں ہوگی، حکومت اسلام کی نہیں ہوگی تو پھر وہ اسلامی قانون کو فالو بھی نہیں کریں گے، اپنا ایک الگ قانون بنائیں گے، جیسا کہ بنا ہے۔ سیکولر ملک میں اسلامی قانون کو فالو نہیں کیا جاتا ہے، سیکولر قانون کو فالو کیا جاتا ہے۔
لیکن وہ قانون بنانا، قانون کو فالو کرنا، قانون کو نافذ کرنا، یہ سب عام پبلک کا کام نہیں ہوتا ہے، وہ کام لیڈروں کا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے فوجداری قانون۔ فوجداری قانون کا مطلب ہوتا ہے جرم اور سزا، کون کیا جرم کرے تو کیا غلط سزا دینا چاہیے، کس طرح کے کرائم ہو سکتے ہیں اور کس کرائم کے لیے کیا سزا طے کرنا چاہیے، وہ عام پبلک طے نہیں کرے گی۔ مثلا کوئی آدمی شراب پی لیا، اسلام میں ہے شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارو، کون ماریں گے 80 کوڑے؟ پبلک مارے گی 80 کوڑے؟ جو لیڈر ہے، قاضی ہے، حکمران، حاکم، خلیفہ ہے، وہ مارے گا، اس کی آرڈر سے یہ قانون نافذ ہوگا۔ عام پبلک کو مارنے کا اختیار نہیں ہے۔ عام پبلک اگر مارے گی، نشہ اترنے کے بعد پلٹا کے وہ مارے گا، پھر جھگڑا فساد شروع ہو جائے گا۔ قاضی اور لیڈر مارتا ہے تو پھر لیڈر سے بدلہ لینے کی طاقت عام پبلک کے اندر نہیں ہوتی ہے، اس واسطے وہ قانون نافذ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے قانون ضابطہ، یعنی جو قانون بنا ہے کرائمز کا، وہ قانون کون نافذ کرنا۔ جیسے اب پارلیمنٹ میں قانون بن گیا، وہ قانون پاس ہو گیا، پاس ہونے کے بعد پبلک کو جو سنانا ہے، پارلیمنٹ کا جج، یہ عدالت کا جج آگے نہیں سناتا، وہ نیچے کے لوگوں کو بولتے ہیں، وہ آگے قانون سناتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے کہ ایک ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو دوسرے ملک کے رہنے والے مسلمانوں سے کانٹیکٹ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ کانٹیکٹ عام پبلک نہیں رکھے گی، یہ کانٹیکٹ حکومت کے نمائندے رکھیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں ایجنسیز۔ جو حکومتی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھیں گے کہ ہمارے ملک کے معاملات آپ کے ملک کے معاملات کے ساتھ کیسے رہیں گے۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ یہ 8 طرح کے قوانین ہو گئے، بعض میں عام لوگوں کو عمل کرنا ہے، بعض میں حکمرانوں کو عمل کرنا ہے۔ اس میں سے ایک قانون عبادات تھا، ایک تھا آئلی مسائل، احوال شخصیہ، فیملی میٹرز۔ فیملی میٹرز کے بارے میں بھی عام پبلک کو اپنے اپنے قانون اور شریعت کے حساب سے فالو کرنا ہے۔ اب یہ آئلی مسائل کیا ہیں اسے سمجھیں۔ اسے آئلی مسائل کو سمجھنے کے لیے بچہ بڑا ہونے کے بعد جب وہ شادی کے لائق ہوتا ہے، شادی کے مراحل شروع ہوتے ہیں، شادی کے مراحل شروع ہونے کے بعد سے لے کر جب وہ فیملی بنانے کے قابل بن جاتا ہے اور فیملی بنانے کے بعد مرنے تک جو سسٹم ہوتا ہے اس کا، اسے کہتے ہیں آئلی قوانین۔ آئلی قوانین کے لیے ہمارے ملک میں ایک مسلمانوں کے لیے لا بنا ہے جسے کہتے ہیں مسلم پرسنل لا۔ مسلم کے معنی سب جانتے ہیں، مسلمان۔ پرسنل کہتے ہیں شخصی، نجی، میرا پرسنل میٹر ہے، تو ایسا پرسنل معاملہ ہے، پرسنل قانون ہے۔ تو مسلم پرسنل لا کے معنی آتے ہیں قانون۔ قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون کہتے ہیں ایسی بات جسے ماننے پر انسان کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ قانون کہتے ہیں جسے فالو کرنے پر انسان سکون سے جی سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ٹرافک رول ہے، ٹرافک کا قانون ہے۔ قانون کیا ہے کہ بھئی ہیلمٹ کے بغیر نہیں جانا، کس سائڈ سے جانا، اسے اگر فالو کریں گے تو آپ سکون سے جئیں گے۔ اگر اسے آپ کراس کریں گے ایکسیڈنٹ ہوگا، موت ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قانون کہتے ہیں جسے ماننے پر انسان خوشحالی سے سکون سے جی سکتا ہے۔ تو اب مسلم پرسنل لا کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمانوں کا وہ نجی قانون، مسلمانوں کے وہ شخصی قوانین کا مجموعہ جسے مسلمان اگر مانتے رہیں گے، اسے فالو کرتے رہیں گے تو مسلمان خوشحال زندگی گزاریں گے، سکون سے جئیں گے۔ اسے کہتے ہیں مسلم پرسنل لا۔ اب اسی کے مقابلے میں دوسرا لفظ اسے بھی سمجھ لیجئے، یونیفارم سول کوڈ، ایکسا سول کوڈ۔ ایکسا سول کوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملک میں جو عدالتیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک ہے کرمنل، دوسری ہے سول۔ کرمنل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، اور زمین پہ ناجائز قبضہ ہو گیا، یا اسمگلنگ ہو گئی، یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کے لیے الگ عدالت بنی ہے۔
اور جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں، نکاح کا، طلاق کا، بچے کو اڈاپٹ کرنے کا، یہ سب مسائل کے لیے الگ عدالت ہوتی ہے۔ یہ دو عدالتیں الگ الگ ہیں۔ تو کرائم کی عدالت وہ کرمنل ہو جائے گی، اور جو فیملی میٹرز کی عدالت ہوتی ہے اسے سول کورٹ کہتے ہیں، سول عدالت۔ تو اب یکساں سول کورٹ کا مطلب یہ ہوگا فیملی میٹرز میں آپ اپنی شریعت کو فالو نہیں کریں گے، فیملی میٹرز میں ہندوستان کے تمام قوم کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ ایک قانون کو فالو کریں گے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ نکاح، طلاق، خلا، جو بھی چیزیں ہیں اس میں شریعت کیا بولتی ہے وہ نہیں دیکھیں گے، حکومت ایک نیا قانون بنائے گی، سارے مسلمانوں کو اس قانون پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو اب دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں ہو گئی۔ مسلم پرسنل لا کا مطلب ہوا مسلمانوں کے وہ نجی قوانین جو اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ہیں، جسے مسلمانوں کو فالو کرنا ضروری ہے، نہیں فالو کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، فالو کریں گے تو سکون سے جی سکیں گے۔ اب ادھر اس کے مقابلے میں آتا ہے یونیفارم سول کوڈ، یعنی آپ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے، حکومت جو قانون بنائے گی آپ اسے فالو کریں گے، چاہے اس میں آپ کے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، چاہے آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں، چاہے سکون ختم ہو جائے، لیکن ہمارے بنائے ہوئے لا کو فالو کرنا پڑے گا۔ جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال، شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کا ایک سسٹم رکھا گیا۔ کوشش کرو بیوی کے عیب نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو، برداشت کرو، سمجھاتے رہو، ناراضگی ہو جائے تو بستر الگ کر لو، اور آگے بڑھ جانے کے بعد پیرنٹس کو، ماں باپ کو بٹھا کر سمجھاؤ، ذہن سازی کرو، اور آگے کچھ سسٹم جڑ ہی نہیں سکتا ہے تو پھر شریعت نے نکاح میں ایک ایمرجنسی ایگزٹ ڈور رکھا ہے۔ ایمرجنسی میں ہر بار کھولنے کا دروازہ نہیں، ہو مجبوری میں کھولنے کا دروازہ ہے، اسے کہا جاتا ہے طلاق۔ جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے، بلا ضرورت نہیں کھولنا ہے۔ اب اسے طلاق کے بارے میں حکم ہے کہ بھئی اگر آپ کو ضرورت پہ طلاق دینا بھی ہے تو صرف ایک طلاق دو اور خاموش رہ جاؤ بس، اور وہ بھی طلاق دو حالت طہور میں، جب بیوی پاکی کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں مت دو۔ یہ قانون اسلام کا بنا ہوا ہے۔ اب پبلک پاگل بن گئی، فون پہ طلاق، میسیج میں طلاق، واٹس ایپ پہ طلاق، غصے میں طلاق، گالی کے طور پہ طلاق، طلاق کی دھمکیاں۔ اب ایسا اس قانون کو دھجیاں اڑانے لگے کہ جب مسلمان عورتوں پہ ظلم ہونا شروع ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری قوم کی عورتوں پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ دھرم شالاؤں میں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ مسلمان بیواؤں سے زیادہ ہیں، اور جن غیر مسلموں کے پاس عورتیں نہ بیوی بنا کے رکھا، نہ کسی کو چھوڑا کہ وہ کہیں اور جا کے بسا لے، ایسے لٹکا کے رکھی ہوئی عورتیں کروڑوں میں ہیں جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں میں جب ایسی بے راہ روی شروع ہوئی تو قریب میں یہ قانون بنا 3 طلاق کے مسئلے کا۔ اور قانون بنا بھی تو کیسے بنا کہ اگر کوئی مسلمان 3 طلاق دے گا تو وہ ایک بھی مانی نہیں جائے گی، ایک بھی طلاق نہیں ہوگی، یعنی وہ بیوی بن کے رہے گی، اور پھر اس کے بعد اس بولنے والے کو 3 سال کی جیل کی سزا ہوگی۔ جیل میں بیٹھ کر وہ بیوی کو نان نفقہ ماہانہ سیلری پیسہ بھیجتا رہے گا، جیل میں بابا بیٹھے ہیں پیسہ دینے کے لیے، وہاں سے لے کے بیوی کا خرچہ پالتا رہے گا، پھر جیل سے 3 سال کے بعد نکل کے آنے کے بعد پھر بیوی کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزار لے گا۔ اب آپ سمجھیے، ایک طرف اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک طلاق دے کے چھوڑ دو، بیوی گھر میں رہے گی، 3 مہینے تک عدت گزارے گی، 3 مہینے کے بعد آپ کا ارادہ بدل گیا پھر آپ اسے بیوی بنا کے رکھ لو، نہیں ارادہ نہیں بدلا تو 3 مہینے کا خرچہ دے کر پھر اسے عزت سے رخصت کر دو، اور جاتے وقت کچھ اسے ہدیہ تحفہ بھی دو تاکہ وہ کہیں اور نکاح ہونے تک کچھ گزارا برداشت کر لے سکے۔ یہ ایک اسلام یہ بولتا ہے، اور ادھر ایک قانون یہ بولتا ہے کہ بولو گے تو 3 سال جیل میں ڈالیں گے، اندر تمہیں چکی پیسنا ہے، وہاں سے پھر چکی پیس کے بیوی کو یہاں کھانا کھلاتے رہنا ہے۔ اب یہ 2 قوانین ہیں۔ اب آپ بتائیے کامن سینس ہے یا نہیں ہے کسی کو؟
ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون، ایک انسانوں میں بھی وہ انسان جسے شریعت معلوم ہی نہیں ہے، وہ اسلام کا قانون بنانے چلا ہے۔ تو اب یکساں سول کوڈ کا مطلب ہوگا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر انسان کے بنائے ہوئے قانون کو آپ کے فیملی میٹرز میں اسے فالو کرنا پڑے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے۔ اب شروع تاریخ کیا ہے؟ مسلمان جب اس ملک میں حکمرانی کیا، علماء نے لکھا ہے 1120 سال مسلمانوں کی ہندوستان میں حکومت رہی، 800 سال تک اجتماعی طور پر مسلمانوں کی حکومت رہی، پورے ہندوستان میں مسلمان۔ اور ہندوستان کا مطلب پڑوس ملک پاکستان بھی یہیں تھا، اور بنگلہ دیش بھی یہیں تھا، دوسرے ممالک بھی، افغانستان بھی یہیں تھا۔ ایسے ملک میں مسلمانوں نے 800 سال اجتماعی طور پہ حکومت کی۔ جب اس 800 سال کی حکومت میں یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، بدھسٹ بھی رہتے ہیں، مارواڑی بھی رہتے ہیں، ہر طرح کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کبھی 800 سال کی حکومت میں مسلمانوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ملک کے اندر یکساں سول کوڈ لایا جائے۔ یعنی مسلمانوں کا ملک ہے، 800 سال سے ہماری حکومت چلی آ رہی ہے، اس واسطے سارے مذہب کے لوگوں کو مسلمانوں کے مذہب کو فالو کرنا ہوگا، ایسا کبھی بھی وہ قانون نہیں لائے۔ اپنے اپنے مذہب پر لوگ عمل کرتے رہے۔ مسلمان حکمران مندروں کے لیے جگہ، مندروں کی تعمیر کے لیے پیسہ دان دیتے رہے، مندروں کی حفاظت مسلمانوں کی فوج کرتی رہی۔ ایسا 800 سال حکومت ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا ملک کا۔ اسی دور میں جو آج بڑی بڑی ایسی تعمیرات ہیں، چار مینار کب بنا؟ انگریزوں کی حکومت میں بنا یا مسلمانوں کی حکومت میں بنا؟ قطب مینار کب بنا؟ لال قلعہ کب بنا؟ جامع مسجد دلی کب بنا؟ تاج محل کب بنا؟ ہندوستان کے وہ تعمیرات جس کے ٹکٹ کے پیسوں سے لیڈروں کو سیلری ملتی ہے، وہ مسلمان حکمرانوں کے دور میں بنائے ہوئے تعمیرات ہیں۔ ترقی اسی دور میں ہوئی ہے جب یکساں سول کوڈ مسلمانوں نے نافذ نہیں کیا۔ ان کے آئلی مسائل میں ہر مذہب والے کو اپنے حساب سے چلنے دیا۔ کبھی ہندو دھرم کے لوگوں کو مسلمان حکمرانوں نے یہ نہیں کہا شادی کرنا ہو تو مسجد میں آ کے کرنا پڑے گا، مندر پہ یا منڈپ پہ جا کے پھیرے لینے سے تمہاری شادی نہیں ہوگی، ایسا کسی مسلمان نے نہیں کہا۔ یہ دور ہوا جب انگریز یہاں اس ملک میں آیا تو انگریز نے کیا مکاری اور چال بازی کی۔ حکومت چونکہ مسلمانوں سے گئی تھی، مغلوں سے حکومت چھینا تھا، تو مسلمانوں سے ہمیشہ اسے ڈر اور خوف لگا رہتا تھا، کہیں مسلمان پلٹ کر وار کر کے ہماری حکومت واپس نہ چھین لیں۔ اس واسطے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ختم کرنے کے در پہ تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ انگریز اس ملک میں آنے کے بعد 3 کام کرنے کی کوشش کیا۔ پہلا کام، انگریز اپنی زبان اس ملک میں عام کرنا۔ دوسرا کام، اپنا قانون اس ملک میں عام کرنا۔ تیسرا کام، اپنا مذہب اس ملک میں عام کرنا۔ زبان عام کرنا، اس کی زبان انگریزی تھی تو تمام اسکولوں میں انگریزی زبان کو لاؤ، جبکہ اس وقت فارسی زبان چل رہی تھی، پبلک کی زبان فارسی تھی، انگریزی زبان کو لانے کی کوشش کرنا۔ تیسرا، اس کا جو قانون ہے وہ لانا، اسلام مسلمانوں کا قانون ختم کرنا۔ اور تیسری چیز ہے مذہب، اسلام یہاں پر جو مذہب چل رہا ہے اسے ختم کر کے عیسائی مذہب کو لانا۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اسکولوں اور کالجوں کے ایجوکیشن سسٹم کو بدل کر لارڈ میکالے کا بنایا ہوا سلیبس اسکولوں میں آیا، اور انگریزی اتنا عام ہو گئی کہ اب انگریزی بولنے والا ہی پڑھا لکھا ہے، جو انگریزی نہیں بولتا وہ جاہل ہے۔ یہ معیار بن گیا۔ اس کے بعد جو قانون بدلنا ہے، قانون بدلنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ قدم بڑھاتے گیا۔ اور مذہب بدلنا ہے تو انگریز یہاں آتے ہی اپنے عیسائی مبلغین کو شہروں میں پھیلا دیا، ہر شہر میں جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہیں، مسلمانوں کو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو عیسائی بناتے رہیں، اور لاکھوں لوگوں میں، لاکھوں کی تعداد میں عیسائی بنتے گئے لوگ۔ قانون بدلنے کی کوشش اس نے کیا کیا؟ قانون کون سا چل رہا تھا انگریز آنے سے پہلے؟ مسلمانوں کا قانون تھا، کس میں؟ فوجداری قانون۔ فوجداری قانون یعنی کرمنل میٹرز میں
قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، زنا ہو گیا تو کیا ہوتا تھا؟ اسلام کے حساب سے فیصلہ ہوتا تھا۔ چوری ہو گئی تو ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اور اگر زنا ہو گیا تو اس کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ قوانین نافذ، قتل ہو گیا تو بدلے میں اسے قتل کیا جاتا تھا۔ انگریز نے کیا کیا؟ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کو قتل کر دینا، کسی کو قتل کر دینا جرم ہے۔ آئے دن، ایک دن میں پرسوں ہم نے سنا ایک دن میں حیدرآباد میں 15 مرڈر ہوئے، تو یہ جرم نہیں دکھ رہا تمہارے کو؟ قاتل کو قتل کرنا جرم ہے، دوسرے لوگوں کو قتل کرنا جرم نہیں دکھ رہا ہے۔ قاتل قتل کرنے پر کیوں اتنا جری ہو رہا ہے؟ اسی واسطے ہو رہا ہے کہ بھئی میں مار دوں گا تو کون ہے پوچھنے والا۔ قانون کتنا کمزور ہے، عدالتوں کے فیصلے کتنے جھوٹے ہیں، اور وکیل کتنے مکار ہیں، رشوت خور ہیں، وہ سارے قاتلوں کو معلوم ہے۔ اس واسطے قتل ہونے کے بعد میرے کو ہمیشہ کی موت ہو جائے گی ایسا خوف کسی کو نہیں ہے، تبھی اتنا نڈر ہو کے کر رہا ہے۔ اگر جہاں قتل ہوا قاتل کو برسر عام قتل کر دیا گیا تو اگلے دن کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ تو انگریز نے یہ ذہن بنایا کہ بھئی یہ قصاص کا مسئلہ بہت بڑا ظالمانہ ہے، اسے ختم کرو۔ تو تعزیرات اسلام کو ختم کر کے اس نے یہ کوشش کیا کہ اس ملک کے اندر تعزیرات ہند کے نام سے ہندوستان کے الگ قوانین بنائیں۔ تو آہستہ آہستہ اس نے یہ تعزیرات، سزاؤں کا سسٹم ختم کیا۔ اب جھگڑا، اختلافات شروع ہوئے مسلمان کہ ہمارے قوانین میں آپ چھیڑ چھاڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب جب اختلافات ہوئے تو انگریز اپنے ذہن کے لحاظ سے مسلمان اور ہندوؤں میں اختلاف پیدا کر کے یہ بات پھیلائی کہ اب مسلمانوں کی اپنی الگ کورٹ اور عدالت ہو، ہندوؤں کی اپنا الگ کورٹ اور اپنی عدالت ہو، ان کے مسائل ان کے کورٹ میں اور ان کے مسائل ان کے کورٹ میں۔ بظاہر لگتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن جب بھی جھگڑا ہوگا تو کیا مسلمان میں ہی جھگڑا ہوگا یا مسلمان اور ہندو میں بھی ہوگا؟ جب مسلمان اور ہندو میں بھی ہوگا تو مسلمان چاہے گا کہ میں اپنے کورٹ میں کیس لے کے جاؤں، اور ہندو چاہے گا کہ میں اپنے کورٹ میں کیس لے کے جاؤں۔ تو ظاہر سی بات ہے جھگڑا رکے گا نہیں۔ تو اب جب اس کے بعد جب جھگڑا رکے گا نہیں تو پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں انگریز نے کیا کیا کہ یہ مسلم غیر مسلم قانون کو ختم کر کے سب کا مشترکہ ایک کورٹ بنا دو۔ یہ نہ مسلمانوں کا ہے نہ ہندوؤں کا ہے، سب کا ایک بنا دو۔ تو اب دیکھیے پہلے قانون ختم کرنے کے لیے کہاں سے شروعات ہوئی؟ تعزیرات کو ختم کیا، الگ کورٹ بنایا، پھر جھگڑے ہوئے، پھر ایک کورٹ بنایا جو نہ مسلمانوں کا ہے نہ ہندوؤں کا، ایک سیکولر کورٹ رہے گا۔ اس کے بعد سیکولر کورٹ بننے کے بعد مسلمانوں کے اپنے قوانین کی چند اختیارات دیے گئے۔ اختیارات کیا ہیں؟ مسلمان اپنے مذہب کو فالو کریں گے، اسے کہیں گے محمدن لا، محمد کا بنایا ہوا قانون، حالانکہ اللہ کے نبی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، قانون اللہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ قانون نہیں بناتے ہیں، رسول اللہ قانون بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے قانون کی تشریح کرتے ہیں، نبی علیہ السلام خود کوئی قانون نہیں بناتے ہیں۔ یہ غلط اصطلاح گھڑی گئی محمدن لا کہہ کر کے، محمد کا بنایا ہوا قانون۔ اب محمد کا بنایا ہوا تو کیا مطلب ہوگا؟ محمد بھی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ان کا ایک قانون ہے، اور ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمارا ایک قانون ہے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قانون لا کر امت کو دیا ہے۔ یہ غلط تشریح کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ 1877 میں تعزیرات ہند کے نام سے الگ قوانین بنے سزاؤں کا، چوری اور زنا، ریپ، ان سب کی سزا اب جیل، اتنے سال جیل، اتنا جرمانہ، یہ سب پہلی سزائیں سب ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد 1880 میں مسلمان اور غیر مسلم عدالتیں ختم کر دی گئی، اور جب علماء نے مخالفت کی کہ مسلمانوں کی عدالت کیسے ختم کی جائے گی، تو پھر مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ ایک قاضی ایکٹ قانون بنا۔ مسلمانوں کا مطالبہ تھا شریعت ایکٹ قانون بنایا جائے، لیکن اس نے قاضی ایکٹ قانون بنا، اور وہ بھی 1887 میں، وہ 1880 میں قانون بنا، 1887 یعنی 7 سال کے بعد وہ قانون بھی ختم ہو گیا۔ وہ قانون ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے بہت مجاہدات، بہت مخالفت کر کے شریعت ایکٹ کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا، کئی جانیں گئی اور کئی نقصان برداشت کیے،
اس کے بعد 1887 سے لے کر 1936 تک مسلم پرسنل لا ایکٹ یہ شریعت ایکٹ کے تحت میں تسلیم کیا جاتے رہا۔ پھر 1937 میں اسے قانونی طور پر ایک حیثیت حاصل ہوئی کہ مسلمان اپنے آئلی مسائل میں شریعت ایکٹ کو فالو کریں گے، مسلمانوں کے اپنے قانون کو فالو کریں گے۔ چنانچہ 1931 میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے گول میز کانفرنس لندن میں یہ کہا تھا، کانگریس کبھی یہ سوچ نہیں سکتی اور حکومت کبھی یہ بات خیال میں نہیں لا سکتی اور مسلمان کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ ان کے مسلم پرسنل لا کو چھیڑا جائے، ان کے اپنے آئلی قوانین میں دخل دی جائے۔ اور 1938 میں کانگریس نے بھی کہا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پرسنل لا کو ہم کبھی نہیں چھیڑیں گے، وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو 1937 میں مسلم پرسنل لا ایکٹ نافذ ہو گیا۔ 37 کے بعد 47، 10 سال کے بعد ملک آزاد ہوا۔ 10 سال کے بعد ملک آزاد ہوا۔ 1949، 2 سال کے بعد ملک سیکولر بنا، جمہوری ملک بنا۔ جمہوری ملک میں جو قوانین بنے ان میں دفعہ 25، دفعہ 26، دفعہ 29، اس میں یہ بات طے ہوئی کہ ہر مذہب والے کو اپنی مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کی مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ چنانچہ دیکھیے اس کے بعد غیر مسلم جج بھی عدالت میں اگر مسلمانوں کا میٹر جاتا یا تو وہ لوگ قاضیوں کے حوالے کر دیتے تھے، یا نہیں تو عدالت میں اگر کوئی فیصلہ بھی ہوتا تھا تو مسلمانوں کا ایکٹ کیا ہے، مسلمانوں کا قانون کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انگریزوں کی عدالت میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، علامہ شامی کی فتاوی شامی اور دیگر عالمگیری وغیرہ، ان کتابوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا تھا کہ تمہارے مذہب میں نکاح کا یہ مسئلہ ہے، طلاق کا یہ مسئلہ ہے، خلا کا یہ مسئلہ ہے۔ علماء کو جب ججوں کو عربی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، علماء نے انگریزی میں قانون لکھ کر دیا کہ ہمارے مسلمانوں کے آئلی قوانین یہ ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ چنانچہ 1955 میں جب جموں کشمیر کا ایک چھوٹی عدالت کے جج نے نان نفقے کے مسئلے میں اسلام کے خلاف فیصلہ کیا تو چیف جسٹس نے چھوٹی عدالت پر سخت ناراضگی ظاہر کیا کہ مسلمانوں کا اپنا قانون الگ ہے، تم ان کے قانون کے خلاف کیسا فیصلہ کر سکتے ہو۔ یہ 1950 تک چلتے رہا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ان آئلی قوانین میں چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ آئلی قوانین کتنے ہیں اسے سمجھ لیں۔ آئلی قوانین پورے 16 ہیں، مسلمانوں کے آئلی قوانین 16 ہیں۔ کیا کیا ہیں وہ؟ نکاح، طلاق، خلا، وراثت، وصیت، ہبہ، گفٹ کرنا کسی کو، میاں بیوی اگر جدا ہو جائیں شادی کے بعد، بچے کی پرورش کون کرنا، کیا رول ہے اس کے بارے میں، 7 سال تک کون کرنا، بالغ ہونے تک کون کرنا، بالغ ہونے کے بعد کون کرنا، کس کے پاس رہنا، کون پیسہ خرچہ دینا، اسے کہتے ہیں حضانت۔ اور میاں بیوی اگر طلاق خلا سے الگ ہو جائیں تو بیوی کا نفقہ کب تک دینا، کتنا دینا۔ اور پھر اس کے بعد شفا کا مسئلہ، آپ کا گھر بک رہا ہے تو پڑوسی کو زیادہ حق بنتا ہے خریدنے کا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور 10ویں چیز ہے وقف کرنا، اپنی پراپرٹی مسلمانوں کے لیے وقف کرنا، یہ مسئلہ یہاں سمجھ لیجئے۔ بعض ہمارے بھولے بھالے ڈسٹرکوں کے رہنے والے قاضی حضرات، ایک قاضی صاحب مجھ سے پوچھنے لگے یہ مسلم پرسنل لا کی جو بحث چل رہی ہے یکساں سول کوڈ کی، اس میں وقف بورڈ بھی آتا کیا؟ وقف بورڈ تو نہیں آتا نا۔ یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جھگڑا الگ ہے، ہم وقف بورڈ کے قاضی ہیں، قاضیوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، ہمارا کرانہ اسٹور چلتا رہے گا، ایسا ان کے پوچھنے کا مطلب تھا۔ ایسا دیوانہ پن جب مسلم پرسنل لا ختم کیا جائے گا، مسلم پرسنل لا کے تحت میں ہی اوقاف بھی آتا ہے، جب وہ ختم ہوا تو وقف بورڈ بھی ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کے اوقاف بھی نہیں رہیں گے۔ حیدرآباد کا اتنا بڑا ایئرپورٹ جو دنیا کے مشہور ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے، کس کی پراپرٹی پہ بنا ہے؟ مسلمانوں کے اوقاف کی پراپرٹی پہ بنا ہے۔ تو اگر یہ ختم ہوگا تو اوقاف کا پورا دھجیاں اڑ جائیں گی۔ اور اس کے بعد 11ویں چیز ہے ولایت، لڑکی کا نکاح کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ باپ کو حاصل ہے۔ یتیم کی پرورش کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ یہ ولایت کے مسائل۔ 12ویں چیز ہے ایلا۔ ایلا کہتے ہیں
میاں بیوی اگر 4 مہینے تک ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیں اور نہیں ملتا بولتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ زہار کا مسئلہ، بیوی کو ماں کے جیسا سمجھ لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ چوتھا ہے فسخ نکاح، نہ طلاق ہوئی نہ خلا ہوا، شوہر دکھ رہا ہی نہیں، کہاں غائب ہو گیا، انڈر گراؤنڈ میں چلا گیا، کب تک انتظار کرے گی بیوی؟ اور اگر شوہر نامرد ہے کیسا رہے گی اس کے ساتھ؟ شوہر کو ایڈس آ گیا کیسا رہے گی اس کے ساتھ؟ تو اب یہ نکاح ختم ہونا تو کیسے ہونا؟ شوہر چھوڑنے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے فسخ نکاح، اب کسی قاضی کو ذمہ دار بنا کر وہ نکاح ختم کرے گا۔ اور 15ویں چیز ہے حسانت، شادی شدہ ہوئے تو کیا مسائل ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ہے مبارات۔ مبارات کہتے ہیں میاں بیوی اپنی رضامندی سے طلاق بھی نہیں لیے، خلا بھی نہیں لیے، الگ ہو گئے، اسے کہتے ہیں مبارات۔ یہ 16 مسائل آتے ہیں آئلی مسائل میں، یہ 16 مسائل آتے ہیں۔ ان 16 مسائل میں چھیڑ چھاڑ کیا ہوئی؟ 2008 تک کھلے عام چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، 2008 کے بعد سے برملا مسلم پرسن اللہ کی دھجیاں اڑائی جانے لگیں۔ اب دیکھیے اس سے پہلے کیا ہوا؟ 1956 میں نکاح کی عمر کا قانون بنا، 18 سال سے پہلے لڑکی نکاح نہیں کر سکتی۔ اسلام کا قانون کیا تھا؟ بالغ ہونے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، لیکن 18 سال کا قانون بنا 1956 میں اسلام مسلم پرسن اللہ ایکٹ کے خلاف۔ پھر اس کے بعد ایک قانون بنا نکاح کا رجسٹریشن کا مسئلہ، آپس میں قاضی نکاح کر لیے تو نہیں، قاضی کو بٹھا کے نکاح کر لیے تو نہیں چلتا، عدالت میں رجسٹر بھی کرانا نکاح۔ پھر قانون بنا عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ہے جیسے مرد کو طلاق دینے کا حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا شادی سے پہلے جیسے نوجوان لڑکے لڑکیاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بناتے ہیں، جب تک مزہ لینا ہو لے لو، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بریک اپ۔ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے بریک اپ، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے بریک اپ۔ تو ایسے ہی شادی کے بعد بھی جب تک مزہ لینا ہے لے لو، اس کے بعد بیوی بھی بریک اپ کر سکتی ہے، شوہر بھی بریک اپ کر سکتا ہے۔ یعنی مطلب ہوا بیوی اب بیوی نہیں رہی، ایک چنگم ہو گئی، جب تک چبانا ہو چباؤ، میٹھا رس ملے چوس لو، اس کے بعد پھینک دو۔ یہ ایکٹ بنا، بیوی کو بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آگے کیا بنا؟ طلاق کا حق عدالت کو ہوگا، طلاق کا حق مسلمان شوہر کو نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یکساں سول کوڈ آئے گا تو یہ تبدیلی ممکن ہے اس میں کہ اب شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، وہ کیس کرے گا میری بیوی کو طلاق دے دیے، جج صاحب کو بولے گا، تو اب بیوی آپ کی نہیں رہے گی، جج کی رہے گی۔ پھر وہ کتنے بیویوں کو طلاق دے گا؟ اب تک جتنے مسائل کورٹ میں جا رہے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں، بیویوں کے طلاق کے مسائل بھی وہاں سے حل کیے جائیں گے، اور عدالت میں جا کر بولنا پڑے گا میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے، میں اس لیے اسے چھوڑنا چاہ رہا ہوں، آپ فیصلہ کیجئے۔ بھرے مجمع میں ایک مسلمان عورت کی عزت اڑائی جائے گی، وہ طلاق لے کے آئے گی تو دوسرا نکاح کرے گا جس کی برائیاں پورے مجمع میں کی گئی ہوں، عورت کی زندگی برباد ہو جائے گی اس قانون کی وجہ سے، اگر یہ یکساں سول کوڈ میں ایسا قانون پاس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عدت کا قانون پاس ہوا، یعنی اس میں عدت کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے یا 3 حیض تک عورت کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی، اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تک کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی۔ لیکن اس میں یہ بات ہے کہ طلاق ہونے کے بعد دوسرے دن عورت دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اور خلا لینے کا مسئلہ یہ بھی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا۔ عورت کو مرد کے برابر پراپرٹی میں حق حاصل ہوگا، جبکہ ہندو ایکٹ میں عورت کو بیٹی کو پراپرٹی میں حق ہی نہیں رہتا ہے، اور یہاں مسلمانوں کے ایکٹ میں دخل دینے کی بات ہے کہ بیٹی کو برابر کا حق ملے گا، جبکہ پالنا، خرچہ برداشت کرنا سب مرد کی ذمہ داری ہے، جب پراپرٹی کھانے کی باری آئی تو سب برابر ہے۔ تو اسلام میں خرچہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لے پالک کا مسئلہ 1972 میں لے پالک کا مسئلہ شروع ہوا۔ اگر کسی یتیم بچے کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ یتیم بچہ جسے ہم اڈاپٹ کر لیے ہیں وہ ہمارا خاص بیٹا بن جائے گا، اسے بھی پراپرٹی میں حق ملے گا۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ اڈاپٹ کر لیے، بچے نہیں ہیں سمجھ کر، اڈاپٹ کرنے کے بعد بچہ ہوا تو کیا کرتے ہیں سماج میں؟ اپنے خاص بیٹے کو پراپرٹی دیتے ہیں، لے پالک کو پراپرٹی نہیں دیتے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ اس لے پالک بیٹے کو درمیان میں 4 سال کا ہے تبھی چھوڑ دیں گے کسی آشرم میں، کسی یتیم خانے میں لے جا کے اسے نہیں پالیں گے، کیونکہ اب جو ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کرنے والا ہے تو اسے پال کے کیا فائدہ؟ تو اب یتیموں کی پرورش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کوئی ان کا سہارا دینے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے تبدیلیاں لانے کی باتیں چلی اور چل رہی ہیں اور ہوئی بھی۔
جزوی طور پر کیا تبدیلیاں آئیں؟ اس میں تسلیمہ نسرین کا مسئلہ اٹھا تھا نفقے کے مسئلے میں، طلاق ہو جانے کے بعد شوہر بیوی کو کتنا خرچہ دینا، تو کہیں قانون بنا آدھی پراپرٹی لکھ کے دے دینا، آدھی پراپرٹی لکھ کے دینا، دوسری شادی ہونے تک کا خرچہ کرنا۔ تو دوسرے ملکوں میں جب ایسے قانون بنے تو وہاں پر بیوی کو طلاق دینے کے بجائے بیوی کو ٹھکانے لگا دیے، بیوی کو قتل ہی کر دیے۔ طلاق دوں گا تو آدھی پراپرٹی دینا پڑے گا، قتل کر دوں گا تو 2 سال جیل میں رہوں گا، کیس لڑوں گا، ایک $20,000 خرچ کروں گا، واپس آ جاؤں گا۔ ایسے قوانین پاس ہوئے جس میں یا تو قتل و قتال ہوگا یا تو فتنہ پھیلے گا، اور ایسے ہی چھیڑ چھاڑ ہوا۔ طلاق کے مسئلے میں 3 طلاق کا بل پاس ہوا، ایسے ہی متبنہ اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کی پراپرٹی کا مسئلہ چھڑا۔ یہ سارے مسئلے چھیڑے گئے مسلم پرسنل لا میں۔ اب یہ یکساں سول کوڈ کی جو بات چل رہی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی یہ ایکٹ آ جائے گا، یعنی یکساں سول کوڈ آ جائے گا تو ہمارے ہی گھر کی ایک خاتون، مسلمان خاتون نے ایک خط بھیجا پرائم منسٹر کو کہ یہ یکساں سول کوڈ نافذ ہو جائے گا تو مسلمان دوسرا تیسرا نکاح نہیں کریں گے، دوسرا تیسرا نکاح ہو کر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ایکٹ آئے گا تو یہ نکاح کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کتنے پاگل پن ہے، کتنا بھولا پن ہے کہ ہندو اور غیر مسلم سے کوئی مسلمان عورت یہ امید رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اچھا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول نہیں کرے گا، کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا، اور ہے بھی وہ اونچے خاندان کی، اونچی ذات کی عورت شمار ہوتی ہے، اچھے خاندان کی بہو شمار ہوتی ہے، لیکن حال ایسا گھٹیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف خط لکھتی ہے وقت کے پرائم منسٹر کو کہ یہ ایکٹ آ جائے۔ ہم کہتے ہیں ہر زمانے میں ٹیپو سلطان کو قتل کرنے میں کہیں میر جعفر کا دخل تھا دھوکہ دے کر، اور کہیں کلکتہ کے نواب الدولہ کو ختم کرنے میں اسی کے میر صادق کا کہیں دخل تھا۔ ایسے جہاں پر غدار اور مکار پائے جاتے ہیں، آج بھی ایسے مکار مسلم سماج میں پائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے قوانین اور ان کے مذہبی معاملات کو کمزور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے 1954 میں 1954 میں قانون پاس ہوا تھا کہ ہندو ایکٹ کے تحت ملک کے اندر 2 سے زیادہ نکاح نہیں کیے جائیں گے، یہ ایکٹ نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ایکٹ 1954 میں 1975 میں جب جائزہ لیا گیا ملک کا کہ ملک کے اندر دوسرا تیسرا نکاح کرنے والے کتنے ہیں، تو اس میں ماشاءاللہ جب وہ رپورٹ آئی تو اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 66 اور 67 پر لکھا ہے ہندو برادری میں زیادہ شادی کرنے کی جو ریشو ہے وہ 5.56% ہے، اور مسلمانوں میں 4.31% ہے۔ تو آپ بتائیے زیادہ شادیاں مسلمان کر رہا ہے یا زیادہ شادیاں دوسرا کر رہا ہے، اور الزام کس کو دے رہا ہے؟ 5.56% غیر مسلم دوسری شادی کرتے ہیں، اور دوسری شادی نہیں ہو سکے تو شادی 1 سے رہے گی، تعلقات 4 سے رہیں گے، وہ چلے گا، اور وہ چل بھی رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہمارے اس حالات میں کیس چل رہا ہے کہ بھئی مسلمانوں پر یہ پابندی لگائی جائے کہ زیادہ بچے نہ جنیں، اس کی تو کوششیں پہلے بھی چلی ہیں۔ اب ہم اس پہ زیادہ تبصرہ کرنے کے بجائے کسی اور موقع پر کثرت اولاد کے فضائل کیا ہیں اور اس کی حکمتیں کیا اس پہ بیان کریں گے، لیکن یہ قانون بنانے کی جو کوششیں چل رہی ہیں، اب جو لوگ یکساں سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے، ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دوسرے کنٹریز میں یکساں سول کوڈ چلتا ہے تو ہمارے کنٹری میں بھی ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل یکساں کامن سول کوڈ آئے گا تو پھر ملک میں امن شانتی، سب ایک مذہب کے رہیں گے، ایک قانون کو فالو کریں گے، امن اور شانتی رہے گی۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ ایک گھر کے رہنے والے افراد کیا الگ الگ قانون فالو کریں گے؟ بیٹا الگ قانون، باپ الگ قانون، ماں الگ قانون، گھر کیسے چلے گا پھر؟ تو ایک گھر کے رہنے والے افراد کو ایک قانون پہ چلنا چاہیے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے، یہاں پر مذہبی قوانین کو فالو نہیں کیا جائے گا، سیکولر قوانین کو فالو کیا جائے گا۔ یہ 4 دلیلیں ان حضرات کے ہیں۔ پہلی دلیل کا جواب دیکھیے کہ دوسرے کنٹریز میں اگر کامن سول کوڈ ہے تو ہمارے کنٹری میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری کنٹریز کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کی کنٹری کی آپ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے؟
آپ کی کنٹری کی آپ کے نزدیک وقات نہیں ہے، آپ کی کنٹری میں عقل مند لوگ نہیں ہیں، آپ سوچ کر قانون نہیں بناتے، دوسری کنٹری والوں کو فالو کریں گے۔ اور دوسری کنٹری کو دیکھنا ہی ہے تو سب سے سپر پاور کنٹری کون سی کہلاتی ہے؟ امریکہ۔ امریکہ میں جمہوریت اور سیکولرزم ہے یا کامن سول کوڈ ہے؟ سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے۔ جب سپر پاور بن رہا ہے وہ سیکولر رہ کر، تو آپ امریکہ کو فالو کیجئے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں ایسا ہے کہ وہاں پر دوسری شادی ایک ریاست میں نہیں کر سکتے، تو اگر کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو دوسری ریاست میں آپ کو اجازت ہے، وہاں جا کر آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو یہاں سے وہاں شفٹ ہو کر وہاں دوسرا نکاح کرتا ہے۔ تو امریکہ جیسے ملک میں جب وہاں سیکولرزم پایا جاتا ہے، تو یہاں آپ کو کیا پڑی ہے، اس سے زیادہ تو ترقی نہیں کر سکیں گے آپ۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ بھئی اس سے امن شانتی یکجہتی پائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک قانون فالو کریں گے تو امن شانتی آتی ہے، تھوڑا بتائیے فرسٹ ورلڈ وار یہ کون سے مذہب کے لوگوں میں ہوئی تھی؟ فرسٹ ورلڈ وار الگ الگ مذہب کے لوگوں میں ہوئی تھی یا ایک مذہب کے لوگوں میں ہوئی تھی؟ فرسٹ ورلڈ وار برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، جاپان، یونان، پرتگال، یہ سب لوگ مل کے جو آپس میں لڑے، امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا، اپنی تمام ریاستوں کے ساتھ۔ 1 کروڑ فوجی مارے گئے، 1 کروڑ فوجی، اور 1914 سے لے کر 1918 تک 4.5 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ 21 ملین لوگ مارے گئے، اس میں 21 ملین لوگ فرسٹ ورلڈ وار میں مارے گئے۔ اور کون لوگ تھے؟ سب یہ قانون کو فالو کرنے والے تھے، یعنی سب عیسائی مذہب کے فالوورز تھے، سب کا مذہب ایک ہے، لیکن آپس میں اتنے لڑے 21 ملین لوگوں کی موت ہو گئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار یہ کب ہوئی؟ اس میں کروڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ 1939 سے لے کر 1945 تک تقریباً 6.5 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ 500 کنٹریز اس سے متاثر ہوئے اور 2 کروڑ لوگوں کی موت ہوئی۔ یہ سب کون تھے؟ ایک قانون کو فالو کرنے والے تھے۔ اور آپ کہتے ہیں ایک کامن سول کوڈ رہے گا تو پھر سب میں امن شانتی آئے گی، ان میں کیوں امن شانتی نہیں آئی؟ اور آپ 56 مسلم کنٹریز ہیں، آپ بتائیے سعودیہ یمن پہ بمباری نہیں کرا، قطر کو بیان نہیں کرا، ملک شام کے ساتھ ہمدردی دکھا رہا ہے، آپس میں سب مسلم کنٹریز ہیں، لیکن کیوں لڑ کے مر رہے ہیں؟ پتہ چلا مذہب ایک ہونے سے، قانون ایک ہونے سے امن اور شانتی آتی نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کی رپورٹ ہے کہ یہاں پر راجاؤں کی جنگ نہیں چلی۔ تیلگو کتابوں میں ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کورو اولو پانڈو اولو کی جنگیں، ان کی آپس میں جنگیں نہیں چلی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک مذہب کے فالوورز، عیسائیوں میں بھی جنگیں چلی، مسلمانوں میں بھی جنگیں چلی، غیر مسلموں میں بھی جنگیں چلی، تو پھر یہ قانون کی بات کہاں کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں وہ سارے فسادات ہندو مسلم کی بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آئلی مسائل الگ ہیں اور ہمارے آئلی مسائل الگ ہیں، اس واسطے جنگ ہو رہی ہے، یا اس واسطے کہ ان پر کوئی سخت سزا نہیں دی جا رہی ہے، قانون کوئی صحیح نہیں بن رہا ہے، اس واسطے جنگ ہو رہی ہے، یہ فتنے فسادات ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، امن اور شانتی آنے کے لیے اس ملک میں رہنے والے مذہب کے لوگوں کے کلچر کو سراہنا، ان کی حالت پہ باقی رکھنا، اس سے امن شانتی آئے گی، یا امن شانتی اس سے آئے گی کہ تمہارا سارا مذہب ختم کرو، ہمارے مذہب سے مل جاؤ، امن شانتی سے رہیں گے؟ امن شانتی کسی کو ختم کر کے امن شانتی آتی ہے، جو جیسے جی رہا ہے ویسے جینے دیں گے تو امن شانتی آئے گی، کسی کے حقوق چھین کر، آزادی چھین کر امن شانتی کی بات نہیں آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی تھی، ایک گھر کے لوگوں کو ایک قانون ہوگا، الگ الگ قانون، بیٹا الگ، باپ الگ، فلاں الگ۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا گھر دکھا دیجیے، اگر اس کے گھر میں بیٹا الگ کپڑے پہنتا، باپ الگ کپڑے پہنتا، بیٹے کو الگ کھانا مزہ آتا، باپ کو الگ کھانے میں مزہ آتا، بیٹے کی جاب الگ رہتی، باپ کی جاب الگ رہتی، 4 بھائیوں کی الگ الگ نوکری رہتی، ماں باپ کے اٹھنے کا ٹائم الگ رہتا، بیٹوں کے اٹھنے کا ٹائم الگ رہتا، بہو کے اٹھنے کا ٹائم الگ رہتا، بچوں کو اسکول کو جانا ہے تو ان کے اٹھنے کا ٹائم۔ اب ایک گھر میں سب ایک ٹائم سے اٹھنا، سب ایک کلر کی چڈی پہننا، سب ایک کلر کے کپڑے پہننا، سب ایک کلر کا کھانا کھانا، وہ پاگل خانہ ہوگا، گھر نہیں ہوگا۔ گھر میں الگ الگ طریقے سے لوگ جیتے ہیں، ایک قانون سب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی دلیل یہ تھی کہ
سیکولر ملک ہے، یہاں پر مذہبی قانون کو فالو نہیں کیا جائے۔ سیکولر کسے کہتے ہیں؟ سیکولرازم کا دو مطلب ہے، ایک وہ سیکولرازم جو فرانس میں ہے، فرانس کا سیکولرازم یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مذہب نہیں چلے گا، وہ ایک سیکولر اسے مانتے ہیں۔ اور امریکہ کا ایک سیکولرازم ہے، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے حکومت کا کوئی مذہب نہیں رہے گا، قوم کے رہنے والے لوگوں کا الگ الگ مذہب ہو سکتا ہے، حکومت کا کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ اور ہندوستان کی جو جمہوریت ہے وہ ہے امریکہ کی جمہوریت، یعنی یہاں پر ملک کا کوئی قانون نہیں رہے گا، ملک کا کوئی مذہب نہیں رکھا، حکومت کا کوئی مذہب نہیں رہے گا، الگ الگ رہنے والے لوگوں کا الگ الگ مذہب ہو سکتا ہے۔ تو جمہوریت کے دو الگ الگ مطلب ہیں، یہاں حکومت کوئی مذہب کو آگے نہیں بڑھائے گی، لیکن افسوس ہے کہ حکومت تو کوشش کرتی ہے کہ اسے خاص راشٹر بنا دے اور پھر بات سیکولر کی کرتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان تمام مسائل میں، ٹرافک کے مسائل میں مسلمانوں کو کچھ آزادی ہے، کرائم کے مسائل میں کچھ آزادی ہے، پولیس میٹر میں کچھ آزادی ہے، عدالت کے مسائل میں کچھ آزادی ہے، ملٹری کے مسائل میں کچھ آزادی ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ آئلی مسائل، فیملی میٹرز ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، اس میں آزادی اگر چھینی جائے گی تو یہ کیا ممکن ہے؟ ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں کوئی رام کی پوجا کرتا، کوئی رام کا پتلا جلاتا، کوئی راون کی پوجا کرتا، کوئی راون کو جلاتا ہے۔ شمالی ہند میں ماموں بھانجی سے نکاح کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا۔ جنوبی ہند میں ماموں بھانجی سے نکاح ہوتا ہے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا ہے، کوئی مورتی کی پوجا کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہ اختلافات خود ان بھائیوں کے مذہب میں پائے جاتے ہیں، تو سب کو ایک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ بات چھیڑی کیوں جا رہی ہے؟ چھیڑی اس واسطے جا رہی ہے کہ 2014 اور 2019 میں بہت سے آفرز دیے تھے کہ ہم اگر پارٹی پہ آئیں گے تو کیا کیا کریں گے۔ اس میں سے ایک تھا کہ بابری مسجد ختم ہوگی اور رام مندر بنے گی، ہو گیا۔ ایک تھا کہ ہم 370 ایکٹ کشمیر کا ختم کریں گے اور ان کو کامن ہندوستانی بنائیں گے، ختم ہو گیا۔ اس میں یہ بھی تھا 2024 تک ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا، کامن سول کوڈ آئے گا۔ جو کر سکتے تھے وہ کر دیے، اور 2024 کا الیکشن آ رہا ہے، جو وعدہ ہے اسے پورا کرنا ہے، اس واسطے بحث چھیڑی جا رہی ہے۔ اور بحث چھیڑی جا رہی تو اسے ہم مان لیجئے، ان حالات میں اگر مسلمان ملک کو کیا ایسے مسائل حل کرنے سے ملک ترقی کرے گا؟ ملک کی مہنگائی گھٹ جائے گی، جو ٹرینوں کے ذریعے سے آپس میں ٹکرا کر جانے جا رہی ہیں وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جو پبلک پراپرٹیز ہیں اسے پرائیویٹ بنا کر بیچ کے کھا کر باپ کی جاگیر کی طرح وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ملک کا کون سا مسئلہ حل ہوگا جو مسلمانوں کے اپنے پرسنل اور فیملی میٹر میں دخل دینے سے؟ افسوس یہ ہے ہمارے کئی مسلمانوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ مسلم پرسن اللہ بولتے کسے ہیں، کیوں اتنا علماء بول رہے ہیں۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں ابھی کامن سول کوڈ نہیں آیا نا، اس سے پہلے اتنا زیادہ ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہو، کیا ضرورت ہے؟ آ گیا تو کیا کر لیتے؟ کون سی بڑی طاقت ہے، کون سی بڑی تمہارے اندر ہمت اور جواں مردی ہے جو کر سکیں؟ آپ کے علماء جو کہہ رہے ہیں اسے ماننے کے بجائے اپنی شیطانیت کا دخل دینا، یہ منافقت ہے، یہ فسق اور فجور کی علامت ہے۔ اس وقت ہمارے مسلمانوں سے ہونے والی جو کوتاہیاں ہیں، طلاق کے معاملے میں آزادی، بیویوں کے ساتھ رہنے میں بدتمیزی، اولاد کی پرورش کے سلسلے میں کوئی تمیز نہیں۔ پہلے برقع اور پردہ ہماری بہن نے چھوڑا، تب جا کے حجاب کا مسئلہ اٹھا۔ پہلے ہمارے گھروں میں بیویوں پہ ظلم ہوا اور ناجائز طلاقیں دی جانے لگی، اور بیویوں کو 4 بچوں کے بعد ظالم مرد ایسے ہیں خبیث قسم کے 4 بچے جنم دے کر جب بیوی کو سڑک پہ لا دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، ایسے ظالمانہ معاملات کے بعد قانون بنتا ہے۔ ہم اسلام کو فالو کرنے تیار نہیں ہیں۔ کتنی مسلمان عورتیں ایسی ہیں، ریپیڈو چلتا ہے، بائک کے ذریعے سے بیٹھ کے جانا، مسلمان عورت ریپیڈو بک کر کے غیر مسلم کے پیچھے چپک کے بیٹھ کے جا رہی ہے۔ افسوس تو تب ہوا جب ایک مسلمان عورت برقع پہن کر ریپیڈو بک کر کے غیر مسلم لڑکے کے پیچھے بیٹھ کے جا کر عمرے کا ویزا اور عمرے کی ٹکٹ کے لیے ایک آفس میں بات کرنے جاتی ہے، اور جب وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ ریپیڈو میں پیچھے بیٹھ کے آئے اور عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں، بیت اللہ جانا چاہ رہے ہیں آپ عمرہ کرنے کے لیے، آپ کو شریعت کے حلال حرام پردے کا علم نہیں ہے اور آپ نفل عمل کرنے چلے ہیں۔ ہمارے سماج سے بدتمیزیاں ہوتی ہیں، تب ایسے قوانین بنتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ آپ وقت نکال کر یہ آئلی مسائل 16 باتیں جو آپ کو سنائی گئیں کیا حکمت ہے شریعت کی اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا کام انٹرنیشنل لیول پر علماء کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی ہمارے معاملات کو سمجھانا، ہمارے فیملی میٹرز ایسے کیوں ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اور ایک کام آپ کے کرنے کا یہ ہے، آپ مسجد کے باہر نکلتے ہی دائیں بائیں طرف QR کوڈ یہ چپکایا گیا ہے، اس میں آپ گوگل میں جا کر آپ کیمرہ آن کریں گے تو اس میں اسکینر آتا ہے، اسکینر کے ذریعے سے وہ جو اسکینر وہاں پر لگایا گیا ہے اسے اسکین کر کے اپنا فارم سبمٹ کرنا ہے کہ ہم کامن سول کوڈ کو قبول نہیں کرتے، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ ہر ملک کے باشندے کی، مسلمان کی ذمہ داری ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔